سے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے خوب رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے کے ہم مشتاق ہیں اور چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیار تک رسائی حاصل ہو جائے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک ایسی فضیلت آج آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری قبر منور پر ایک ایسے فرشتے کو مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوقات کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ قیامت تک جو بھی میرا امتی مجھ پر درود پڑھے گا وہ فرشتہ اس کا نام اور اس کے والد کا نام میری بارگاہ میں پہنچائے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا ہی زبردست یہ فضیلت ہے کہ بندہ نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ رہا ہے اور گویا اپنی حاضری دربار مصطفیٰ میں لگوا رہا ہے۔ اور کون اس کی حاضری پہنچا رہا ہے؟ اس کی حاضری قبر انور پر مقرر فرشتہ پہنچا رہا ہے کہ یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے پڑھ لیا ہے۔ اگر ہماری ایسی حاضریاں ہوتی رہیں اللہ ان حاضریوں کی ہمیں کثرت عطا فرمائے اور پھر اس کی برکت سے فزیکلی بھی باقاعدہ ہم جسمانی طور پر نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے مدینے میں پہنچ جائیں تو یہ کیسی بڑی سعادت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں ہی سعادتیں ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ ناظرین آئیے رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات کی تلاوت ترجمے کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب أليم۔ بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ ان کو ڈرا اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ قال يا قوم إني لكم نذير مبين۔ اس نے فرمایا اے میری قوم میں تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں۔ أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون۔ کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى۔ وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور ایک مقرر میعاد تک تمہیں مہلت دے گا۔ إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر۔ بے شک اللہ کا وعدہ جب آتا ہے ہٹایا نہیں جاتا۔ لو كنتم تعلمون۔ کسی طرح تم جانتے۔ قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا۔ عرض کی اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا، فلم يزدهم دعائي إلا
فرارا تو میرے بلانے سے انہیں بھاگنا ہی بڑھا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. اور میں نے جتنی بار انہیں بلایا کہ تو ان کو بخشے، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور ہٹ یعنی ضد کی اور بڑا غرور کیا. ثم إني دعوتهم جهارا پھر میں نے انہیں علانیہ بلایا. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا پھر میں نے ان سے باعلان بھی کہا اور آہستہ خفیہ بھی کہا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے. يرسل السماء عليكم مدرارا تم پر شراٹے کا می یعنی موسلا دھار بارش بھیجے گا، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا. ما لكم لا ترجون لله وقارا تمہیں کیا ہوا؟ اللہ سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں کرتے، وقد خلقكم أطوارا حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح بنایا. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہمارے قلوب، ہمارے اذہان کو روشن اور منور فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، سورہ نوح کی آج ہم نے تلاوت شامل کی اور ایک حصہ اس کا باقی ہے. انشاءاللہ جو رہ گیا ہے وہ کل شامل کریں گے. سورت کی مضامین کیا ہیں، اس کا تعارف کیا ہے، آئیے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. سورہ نوح مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے اور اس میں 2 رکوع ہیں اور 28 آیتیں ہیں. اس صورت میں چونکہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ نوح ہے. اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اور اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا اور انہوں نے اپنی قوم کو بت پرستی چھوڑ دینے اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کی دعوت دی. ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل بیان کیے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر اس کے غضب اور عذاب سے ڈرایا، لیکن انہوں نے آپ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. جب 900 سال سے زیادہ عرصے تک دعوت دیتے رہنے کے باوجود قوم اپنی سرکشی سے باز نہ آئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی کوشش اور قوم کی ہٹ درمی عرض کی اور کافروں کی تباہی و بربادی کی دعا فرمائی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی کفار پر طوفان کا عذاب بھیجا اور وہ لوگ ڈبو کر ہلاک کر دیے گئے. مدنی چینل کے ناظرین، جنہوں نے اللہ رب العالمین جل وعلا کے انبیاء کو جھٹلایا، وہ لوگ دنیا میں بھی نقصان اٹھاتے رہے اور آخرت میں بھی نقصان اٹھائیں گے. آج ہمارے سلسلے کا موضوع اور عنوان جو ہے وہ ہے نقصان اٹھانے والے. کون لوگ ہیں جو نقصان میں پڑ جاتے ہیں؟ ایک تو وہ ہیں کہ جو ایسے اعلانیہ نقصان میں پڑتے ہیں کہ جن کے خسران کو، جن کے نقصان کو سارا ہی زمانہ دیکھ رہا ہوتا ہے. لیکن بعض افراد وہ ہیں کہ وہ ہوتے نقصان میں ہیں لیکن اپنے آپ کو سمجھ یہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بڑا فائدہ ہو گیا ہے، اپنے نقصان سے ہی بے خبر ہوتے ہیں. قرآن مجید میں بعض افراد کا بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا گیا ہے وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، یہ جو کر رہے ہیں وہ جان نہیں رہے کہ کیا کر رہے ہیں.
ان کے اعمال برباد ہو رہے ہیں لیکن انہیں شعور نہیں ہے کہ اعمال برباد ہو گئے ہیں۔ یہ شہیدوں کو مردہ گمان کر رہے ہیں لیکن جو شہیدوں کو بھی مردہ کہہ رہے ہیں وہ باشعور لوگ نہیں ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیسی زندگی عطا فرمائی ہے، حیات جاودانی کیا ہے۔ بندہ ایسے ہی نقصان اٹھا رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو فائدے مند لوگوں میں، فائدہ اٹھانے والوں میں شمار کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عقلوں سے پردوں کو ہٹائے، جی ہاں، اور مالک کریم ہمیں حق دکھائے اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نظروں میں برا ہی رکھے اور ہمیں اس سے بچنے کی سعادت بھی عطا فرمائے۔ نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رب کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق ہی دکھا اور ہمیں اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں باطل ہی دکھا اور ہمیں اس سے بچنے کی سعادت بھی عطا فرما۔ نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟ قرآن و حدیث اس حوالے سے کیا بیان کر رہے ہیں؟ قرآنی آیات کن لوگوں کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ ان لوگوں نے نقصان کیا، یہ نقصان اٹھانے والے ہیں، اور نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نقصان اٹھانے والوں میں کن لوگوں کو شمار فرمایا ہے، کن لوگوں کا بیان ہے۔ کہیں ہم بھی تو ان میں سے نہیں ہیں۔ آج ہم نے اپنے آپ کے بارے میں بھی یہ تھوڑا سا تجزیہ کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ اگر کوئی ہم ایسی بات سنیں کہ جو ہمیں نقصان سے بچانے والی ہو، نیت کرتے چلیں کہ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے اور نقصان سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اور کوئی ایسی بات ہے کہ جس سے بچ کر ہم جس سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں تو نقصان سے بچ جائیں گے، اس سے بچیں گے۔ جو کرنے سے نقصان سے بچا جا سکتا ہے تو انشاءاللہ وہ کام ہم کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درست بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زبان پر، ہمارے دل پر حق کو جاری فرمائے اور حق کو قبول کرنے کا جذبہ ہمیں عطا فرمائے۔ مولانا نور عالم اتاری مدنی ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ نور عالم بھائی سے انشاءاللہ ہم کلام بھی سنیں گے، مبلغین کی مدنی پھول بھی شامل رہیں گے۔ آئیے بھی بڑھتے ہیں اور نور عالم بھائی سے کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ گناہگاروں کو ہاتف سے نوید خوشمعانی ہے، گناہگاروں کو ہاتف سے نوید خوشمعانی ہے۔ مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے۔ مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے۔ قضا حق ہے اس شوق کا اللہ والی ہے، جو ان کی راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو غم روزگار میں تو میرے اشک بہہ رہے ہیں تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا کانٹا میرے جگر سے کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی فریاد امتی جو کرے حال زار میں ارے
کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو کہتی تھی یہ برا سے اس کی سبک روی کہتی تھی یہ برا سے کہتی تھی یہ برا سے اس کی سبک روی سفر کو خبر نہ ہو یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو ہے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو ایسا گھما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ایسا گھما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں اپنی خبر کو خبر نہ ہو ڈھونڈا ڈرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو دل میں آ کے دیدہ تر کو خبر نہ ہو یوں دل میں آ کے دیدہ تر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو رضا کوئی حامی نہیں جہاں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں ان کے سوا
گزرا کرے سر سے پیدر کو خبر نہ ہونا، گزرا کرے سر سے پیدر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زبردست کلام سلسلے میں شامل کیا گیا، نصیحتیں بھی ہیں، فضائل بھی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک یادیں بھی ہیں۔ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں التجائیں بھی ہیں کہ ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ بندہ اپنے آپ سے بے خبر ہو کر یاد محبوب میں محو ہو جائے، اور کیا رتبہ پاتا ہے پھر کہ بس ذکر ہی پھر لب پر رہتا ہے، دھن ایک ہی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج ٹاپک جو ہے سلسلے کا، پروگرام کا موضوع جو ہے وہ ہے نقصان اٹھانے والے۔ کچھ نقصانات ایسے ہیں کہ جن کی تلافی ممکن ہے۔ نقصان ہو گیا تو بالکل ممکن ہے کہ اس کا متبادل مل جائے، اس سے بہتر کوئی چیز مل جائے، لیکن بعض نقصانات انسان ایسے کر بیٹھتا ہے کہ پھر پچھتا ہی سکتا ہے، صرف افسوس ہی کر سکتا ہے، لیکن جو حاصل شدہ چیز گوا دی گئی وہ نقصان پورا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نقصان اٹھانے والوں میں شامل نہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب لوگوں میں شامل کر دے، اس کی بارگاہ میں یہ دعا ہونی چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ بندہ اپنے اعمال پر بھی غور کرتا چلا جائے کہ میں کیا ہوں، کیا کر رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں۔ چند سوالات جب بندہ اپنے آپ سے کرنے کا مزاج بنا لیتا ہے تو پھر معاشرے کو بڑی سیکھ ملتی ہے اس بندے سے کہ اس کا ٹریک اچھا ہے، یہ اچھے راستے پر ہے، یہ اپنے آپ کو خود سنبھال لیتا ہے، خود سنوار لیتا ہے، خود اپنا تجزیہ کر لیتا ہے، اچھا نظر آتا ہے، اچھے کردار کا مالک ہے۔ لیکن جب بندہ اپنے آپ سے خود اپنی پوچھ گچھ کا مزاج نہیں رکھتا تو پھر دوسرے لوگ جو اس سے سوال کرتے ہیں وہ اسے برے لگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ نظارے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ہمارے سامنے بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ بہرحال انسان کو اپنا تجزیہ خود کرنا چاہیے۔ سیانے کہتے ہیں کہ انسان سب سے بڑھ کر اپنا خیر خواہ خود ہی ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے لیے خود بھلائی نہیں کرے گا تو ساری دنیا بھی اس کو بھلائی پہنچانے کی کوشش کرے گی تو اس کا بھلا نہیں کر پائے گی۔ انسان کو اپنے لیے خود ایفرٹ کرنی پڑے گی، نقصان سے بچنا ہے تو خود کوشش کرنی پڑے گی۔ کوئی آ جائے، کوئی بچا لے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ بندہ بیٹھا رہے تو پھر اس کی تقدیر جو ہے بسا اوقات ایسی غالب آتی ہے کہ تدبیر تو وہ کوئی کر ہی نہیں رہا، تقدیر تو وہ ہے جو تدبیر پر بھی غالب آ جاتی ہے، اور یہ تو فارغ التدبیر آدمی ہے، یہ تو کچھ کرنے کا سوچ ہی نہیں رہا، پھر اس کا نقصان کیسا زبردست ہوگا۔ نقصان اٹھانے والے آج سلسلے کا عنوان ہے، تو پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل میں نقصان ہے کیا اور کن مزید عنوانات پر آج بات کی جائے گی۔ ایک ون لائنر ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ قرآن و حدیث میں جن لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، یہ نقصان میں رہ جائیں گے، بیسکلی آج ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، لیکن نقصان اصل ہے کیا؟ آئیے ایاز مدنی بھائی سے یہ جانتے ہیں۔ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ خالد بھائی، نقصان اور فائدہ یہ ہماری زندگی کے وہ پہلو ہیں کہ جن سے ہر ایک کو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں واسطہ پڑتا ہے، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ نقصان میں نہ رہے بلکہ ہمیشہ فائدے میں رہے۔ صحیح۔ لیکن اصل چیز یہاں پر یہ سمجھنا ہے، کیا کبھی ہم نے یہ غور بھی کیا کہ اصل نقصان ہے کیا؟
وہ نقصان جو صرف دنیا تک محدود ہے، کیا وہ نقصان، یا وہ جو ہماری دنیا کے ساتھ آخرت کو بھی متاثر کر رہا ہے وہ نقصان؟ تو آپ دیکھیں کہ دنیاوی جتنے بھی نقصان، جیسے آپ نے کہا کہ دنیاوی بہت سے وہ نقصان ہیں جن کی تلافی ہو سکتی ہے، جی لیکن وہ نقصان جو ہماری آخرت کا نقصان ہے، وہ نقصان جو ہماری آخرت کو متاثر کرنے والا ہے، وہ نقصان وہ ہوتا ہے کہ جو خالد بھائی جس کا جو نقصان بڑا سنگین تر ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں دنیاوی نقصان وہ ہوتے ہیں کہ جو ہماری نگاہوں میں آ جاتے ہیں، صحیح، صحت کا نقصان ہے، مال کا نقصان ہے، لیکن یہ آخرت کا نقصان جو کہ ہماری نگاہوں میں نہیں ہوتا، ہماری نظروں میں نہیں ہوتا، تو ہماری توجہ بھی اس اخروی نقصان کی طرف نہیں ہوتی۔ تھوڑے سے فائدے کے لیے خالد بھائی، تھوڑے سے فائدے کے لیے، تھوڑے سے نفع کے لیے بندہ جو ہے نا وہ کام کر بیٹھتا ہے جو نہ کرنے والے کام ہوتے ہیں، جھوٹ بول دیتا ہے، لوگوں کے جھوٹے جو ہے نا وہ سرٹیفکیٹ بنا دیتا ہے، تھوڑے سے فائدے کے لیے سودی لین دین کر دیتا ہے، تھوڑے سے فائدے کے لیے حرام کی طرف بڑھ جاتا ہے، حالانکہ اس کی نظر کے اندر وہ اس کو دنیاوی بظاہر فائدہ جو ہے نا دکھ رہا ہوتا ہے، بظاہر تھوڑا سا دنیاوی فائدہ ہوتا ہے جو اسے نظر آ رہا ہوتا ہے، تو تھوڑے سے فائدے کے لیے ہم اپنا اخروی نقصان جو ہے وہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہم اس زاویے سے دیکھیں کہ ہمارا دنیا کے ساتھ آخرت کا نقصان بھی نہ ہو۔ ایک ایمان والا جب اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو وہ صرف دنیاوی فائدے کی طرف نظر نہیں رکھتا بلکہ وہ اخروی فائدے کی طرف بھی نظر رکھتا ہے۔ تو اصل نقصان وہ نقصان ہے کہ جس سے ہماری آخرت متاثر ہو رہی ہے، ہماری قبر و حشر متاثر ہو رہی ہے، تو ہم نے اس طرف غور کرنا ہے۔ بعض اوقات لوگ نادانی کی وجہ سے، تھوڑے سے عزت کی وجہ سے جھوٹ بول دیتے ہیں، اپنا پروفائل چینج کر دیتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ وہ بظاہر تھوڑی سی عزت چاہ رہے ہوتے ہیں، بظاہر تھوڑی سی شہرت چاہ رہے ہوتے ہیں، مگر وہ جو نفع ہوتا ہے وہ بڑا تھوڑا ہوتا ہے، لیکن جب اصل پروفائل بندے کی سامنے آتی ہے تو پتہ چلتا ہے اچھا دنیا بھی اس سے متاثر ہوتی ہے، اخروی آخرت بھی متاثر ہوتی ہے۔ صحیح، تو اہل ایمان کے لیے ایک ایمان والا جب منصوبہ بندی کرتا ہے، جب اپنے معاملات کا محاسبہ کرتا ہے، تو وہ دنیا کے ساتھ اپنے اخروی فائدوں کو بھی پیش نظر رکھتا ہے۔ آپ اگر لین دین کا کام کر رہے ہیں، ایک مثال لے لیجئے، اگر آپ لین دین کا کام کر رہے ہیں، خرید و فروخت کا کام کر رہے ہیں، اور اپنی چیز کی اصل قیمت بھی بیان کر رہے ہیں، اس کا کھرا اور کھوٹا ہونا بھی بیان کر رہے ہیں، تو آپ مت سمجھیے کہ آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ اپنے اخروی فائدے کو پیش نظر رکھتے ہوئے، دنیاوی نفع کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور ہمیشہ کے فائدے کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر آپ اس کا کھوٹا کھرا ہونا بیان کر رہے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی نفع ہوگا اور آخرت میں بھی نفع ہوگا۔ تو ہم نے اس زاویے سے دیکھنا ہوتا ہے خالد بھائی کہ ہماری آخرت تو متاثر نہیں ہو رہی، صرف دنیا کے فائدے کو نہیں دیکھنا، ہم نے آخرت کے فائدے کو بھی دیکھنا ہے۔ اس طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے اور جو ہر ایمان والے کی توجہ ہونی چاہیے سر۔ بالکل ہونی چاہیے۔ اور ایاز بھائی دیکھا جاتا ہے کہ دنیا کمانے کے لیے بسا اوقات ہم بہت فائدہ ہو جاتا ہے ہمیں، جی ہاں بہت فائدہ ہو جاتا ہے، اور اتنا فائدہ ہو جاتا ہے کہ بندہ حیران ہوتا ہے اور اب نقصان کے اندیشے سے بے خوف ہو جاتا ہے کہ جناب اب تو اپنے مزے ہی ہیں، اب تو یوں سمجھے کہ اپنی 5 انگلیاں گھی میں ہیں، سر کڑھائی میں ہے، اور اب بس مزے ہی کرنے۔ لیکن اگر اس طرح کا کچھ کمایا، کچھ اپنا بنا لیا، لوگ کیا کرتے ہیں مجبوروں پر اور کمزوروں پر ظلم کریں گے، ان کی زمینوں کی زمینیں ہڑپ کر جائیں گے، ان کی جائیداد کی جائیداد ہڑپ کر جائیں گے، ان کی زرعی زمین ہے تو جناب والا جو جس کا ٹیکہ ہے، جس کی زیادہ چلتی ہے، جس کا روب اور دبدبہ زیادہ ہے، وہ چھوٹی موٹی زمین جو اس کی زمینوں کے بیچ میں آ رہی ہے اسے کھا جانے کو تو گویا اپنا حق ہی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اس چھوٹی موٹی زمین میں کیا پیداوار ہوگی؟ لیکن بہرحال اگر اس طرح سے کسی کی ناحق زمین اپنے قبضے اور اختیار میں لے لی، اس پر اپنی زرعی پیداوار کر کے کچھ کما بھی رہا ہے اور اس سے بے خوف ہے کہ سامنے والا کیا حیثیت رکھتا ہے، یہ کمزور ہے، یہ کس کے پاس جائے گا؟ کورٹ کچہری میں جائے گا، ہمارے بندے بیٹھے ہیں، تھانے جائے گا، ہمارے بندے بیٹھے ہیں، کسی کو بلا کر لائے گا تو آگے ہم ہی کھڑے ہیں، جس طرف سے آؤ گے تو بادشاہت ہماری ہی ملے گی، ہمیں کوئی زیر نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے جناب، ایسے آپ نے کچھ کما لیا، کچھ بنا لیا، اس پہ آپ کو مبارکباد بھی تو نہیں دی جا سکتی نا، لیکن بہرحال اگر اس طرح کسی نے کسی کے حق پر ڈاکہ ڈال لیا اور اپنے قبضے میں چیزوں کو کر لیا تو یہ کتنے دن برتے گا اسے؟ ایسا ہی ہے۔
بالآخر اس کا نقصان اسے اٹھانا پڑے گا۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ مومن جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو ترغیبات ارشاد فرماتے رہے کہ بندہ ایسے کام نہ کرے۔ اگر کوئی شخص کسی کی بالشت بھر زمین پر بھی ناحق قبضہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں زمین کا طوق بنا کر اس کی گردن میں بروز قیامت ڈالے گا۔ مجھے بتائیے کہ بالشت بھر زمین قبضہ کر لینا آج تو آسان لگتا ہے، لیکن بروز قیامت ایک ہار کی صورت میں ایک پکڑ، اور جس طرح ایک قیدی کو وہ ڈالے جا رہے ہوتے ہیں نا، لوہے کی سلاخوں کے پیچھے ڈالنے سے پہلے اسے ہتھ کڑیوں کے ساتھ جو مزید بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں، اس کی گردن کو جکڑ کر ایسے جب توق ڈالے جائیں گے اور ساتوں زمین کا وزن اس میں ہوگا تو اس کا حال کیا رہے گا۔ یہ بندہ اصل نقصان اٹھانے والا ہے۔ آج اپنے آپ کو فائدہ اٹھانے والوں میں شمار کرتا ہے۔ دیکھو کیسا فائدہ ہو گیا، ہنگ لگی نہ پھٹکری، ساری زمین ہمارے ہاتھ آ گئی، لیکن ہوا کیا؟ دوسری طرف آ جائیے تو اس کو بہت زیادہ کلوزلی ہم اگر ڈسکس کریں تو وہ بھائی بھی ذرا توجہ فرمائیں جو بہنوں کی جائیداد ہڑپ کر جاتے ہیں۔ ابھی تو کوئی نقصان نہیں لگ رہا، لیکن بروز قیامت یہ نقصان ہوگا۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا بالخصوص یتیموں کے مال کھا جانے والوں کے حوالے سے، کمزوروں پر جو ظلم کر کر حق دبا لیتے ہیں ان کا، جس کا حق ہے بھائی اس کو دے دیں۔ بالخصوص یتیموں کا مال دبا لیتا ہے کمزور سمجھ کے۔ بس اوقات ہوتا ہے ایسا بھی ہے کہ ایک بھائی صاحب جو ہیں وہ گھر کے بڑے ہیں، اور اب وہ کیا کر رہے ہیں جناب، کیونکہ وہ بڑے ہیں تو ان کا ساری زندگی یہ معاملہ چلتا رہتا ہے کہ تم تو چھوٹے تھے، والد صاحب کے ساتھ تو میں نے بزنس کیا، میں نے اپنی جوانی لگائی، میں نے اپنی عمر لگائی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اور یہ وہ احسان ہے، یہ ایک وہ واحد کام ہے جو انہوں نے زندگی میں کر کے سب کی زندگی میں زہر گھولنے کا ٹھیکہ لے لیا، اور پھر زندگی میں کسی کو جو ہے وہ کامیاب نہیں ہونے دیا، کسی کا حصہ اس تک پہنچنے نہیں دیا، بلکہ بس یاد ہے میں نے کیا، یاد ہے میں نے، بھائی بس آپ بھول جائیں، باقیوں کو یاد ہو گیا۔ اب مہربانی کرے، اگر ہم ایسے مزاج والے ہیں تو شاید آج ہمیں لگتا ہو کہ ہم بڑا فائدہ اٹھا جاتے ہیں، لیکن آخرت میں یہی چیزیں ایسے زبردست نقصان کا باعث ہے کہ بندے کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی دینی ہوگی تو کچھ نہیں کر سکے گا۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلماً کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ کھاتے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، یہ تو ابھی آگ کھا گئے ہیں اور پھر یہ جہنم کی آگ میں، بھڑکتی آگ میں ڈالے بھی جائیں گے۔ تو پھر بندہ غور کر لے کہ وہ آگ میں ڈالا جانا میری اسی حرکت کی وجہ سے ہے، تو یہ حرکت میرے لیے فائدہ مند نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح کے نقصانات اور ہر طرح کے ہی نقصانات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فیروز بھائی جی، عارف بھائی، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ نادانی کی وجہ سے نا اب دوسرے کی دنیا کو بنانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دیتے ہیں۔ یعنی کیا کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر کسی کو جھوٹا عہدہ دلوا دیا، منصب دلوا دیا، حالانکہ وہ اس منصب کے لائق نہیں تھا۔ دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے آپ اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر جو جھگڑا ہو رہا ہے یا یہاں پر جو فیملی کا جھگڑا ہے وہ ایسا ہے کہ رونگ جو ہے میرے اپنے گھر والے ہیں، لیکن بعض اوقات بندہ وہاں اپنے والوں کی سائڈ لینے کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کی دنیا کو بنانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ دیکھیں ہمارے جو اللہ والے ہوتے تھے وہ کس طرح سے فکر کیا کرتے تھے اپنی آخرت کی، کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں جو میں نے حصہ مال غنیمت سے لوگوں کو دیا وہی مال غنیمت سے حصہ میں نے اپنی اولاد کے لیے بھی چھوڑ دیا۔ تو وہ شخص جو سوال پوچھ رہا تھا وہ آپ کی ضروریات سے آگاہ تھا، اس نے کہا کہ حضور اتنے کم آمدنی کے اندر آپ کے گھر والے کپڑے کیسے بنائیں گے، ضرورت کے سامان کیسے لائیں گے، مہمان نوازی کیسے ہوگی؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے خوبصورت بات فرمائی، آپ نے فرمایا میں اپنے گھر والوں کی دنیا کو بنانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ یہ دیکھیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی دنیا کو
جو ہے وہ آباد کرنے کے لیے ہم اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں. ایک ایمان والا اس طرح سے منصوبہ بندی کرتا ہے کہ اس کی دنیا بھی آباد ہوتی ہے اور آخرت بھی آباد ہوتی ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب. ایسا نہیں ہو کہ وقتی فائدے کے لیے مستقل نقصان بندہ اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچنے والا بنائے، اور یہ اویئرنیس ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات عطا فرماتی ہیں، شریعت مطہرہ کی تعلیمات ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ تمہارا صرف وہ ہے جو تمہارا ہے، دوسروں کا تمہارا نہیں ہے. اس مزاج پر اللہ کرے کہ ہم قائم رہنے والے ہو جائیں. فرمایا گیا کہ جو دوسرے کی جیب پر نظر رکھے گا وہ فقیر مرے گا. لوگ دوسروں کے مال پر نظر رکھ رہے ہوتے ہیں، دوسروں کی جائیداد پر نظر رکھ رہے ہوتے ہیں، ایون دوسروں کی خوشیوں پر نظر رکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی خوراک پر نظر رکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے لقموں کو تاڑ رہے ہوتے ہیں. کیا کھا گیا، کیا لے لیا، ارے یہ منگا لیا، ارے یہ آرڈر کر دیا. بس کر دیں بھائی، مہربانی کریں، اپنے کام سے کام رکھیں. نہیں 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 نہیں، ساری دنیا ایسے تاڑ کے رکھنی ہے کہ الامان والحفیظ. خالد بھائی، آپ کا جو موضوع ہے نا، میں ابھی سوچ رہا تھا نقصان اٹھانے والے، تو اگر یہ اس کو یوں پوچھیں کہ کون ہے تو شاید کوئی بھی ہاتھ نہیں کھڑا کرے گا. ہم تو سب فائدہ اٹھانے والے، ہم تو سب فائدہ اٹھانے والے ہیں. یعنی ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم نقصان اٹھائیں، ہم یہ نہیں چاہتے، لیکن رب کائنات ہمارے اٹھنے والے ہر قدم سے، اٹھنے سے پہلے سے وہ واقف ہے، باخبر ہے، جانتا ہے. تو رب کائنات نے قرآن کریم جو نازل فرمایا وہ انسانوں کی کامیابی کے لیے، ہدایت کے لیے نازل فرمایا. اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم میں مختلف مقامات پہ کہیں خاسرون کے ساتھ، کہیں خاسرین کے ساتھ اس بات کو بیان فرمایا کہ نقصان اٹھانے والے کون لوگ ہیں. خالد بھائی، ہر چیز اپنی اپوزٹ چیز سے پہچانی جاتی ہے. قرآن کریم میں جا بجا بیان کیا گیا کہ یہ نقصان اٹھانے والے، جو شرک کرتے ہیں وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، جو کفر میں مبتلا ہوتے ہیں وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، جو باطل کی پیروی کرتے ہیں وہ نقصان اٹھانے والے، اور دیگر بیان ہوئے. تو یاد رکھیے کہ ہر چیز اپنی اپوزٹ چیز سے پہچانی جاتی ہے. دراصل ہمیں دو کام کرنے، ایک نقصان اٹھانے والے جو امور ہیں، یعنی نقصان میں مبتلا کرنے والے جو کام ہیں ان سے بچنا ہے، اور کامیابی کی طرف لے کے جانے والے جو کام ہیں ان کو اپنے فالو کرنا ہے. اللہ کرے کہ یہ بات ہمارے دل میں اتر جائے، ورنہ حال وہی ہوگا کہ جب اسکول جاتے تھے تو اساتذہ کہتے تھے، والدین کہتے تھے کہ بیٹا پنکچوئل رہنا نا یہ خود ایک بہت بڑی کوالٹی ہے. تو اس وقت سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن جب کچھ بڑے ہوئے، جب سمجھ میں آیا تو دیر ہو چکی تھی. اور اب دوسری جنریشن اسکول جا رہی ہے، اسے بھی یہی لگتا ہے، بلکہ آج کی جنریشن کو زیادہ لگتا ہے کیونکہ وہ یوٹیوب اور دیگر چیزیں دیکھ رہی ہے نا، تو وہاں سے باقاعدہ پلاننگ کے تحت جو آپ کی اکیڈیمک ایجوکیشن ہے اس کی ویلیو کم کی جا رہی ہے. جی، تو وہ بڑی غلط، اور بتایا جا رہا ہے لکھو گے پڑھو گے تو ہوگے خراب. ہاں، وہ بتایا جا رہا ہے نا. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ جب سمجھ آئے گا نا پھر ریورس نہیں ہو سکتا. ہمیں بھی اب سمجھ میں آ رہا ہے تو ریورس نہیں ہو سکتا. ہماری خوش نصیبی یہ ہوئی کہ ہمیں جو لوگ ملے نا انہوں نے ہمیں چیزوں کو بہت اچھے وے میں کنوے کر دیا ہے. تو ہمیں شاید گرنے سے پہلے ہوش آ گیا، ٹھوکر لگی لیکن گرنے سے پہلے ہوش آ گیا. میں ان معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ ایمان کی سلامتی اور دیگر امور جو ہیں جو ایک مسلمان کو مطلب کہنے ہی ہیں، تو اس کے حوالے سے تو بہرحال اکیڈمک ایجوکیشن کی ویلیو کم ہو رہی ہے. آج کی جنریشن سے آپ مل لیں جو آپ سے فری ہوں، وہ کہیں گے پڑھ تو رہے، فائدہ تو کوئی ہے نہیں. یہ ملے گا آپ کو جواب. جی، پڑھ رہے ہیں، فائدہ کوئی نہیں ہے. حالانکہ ایاز بھائی جانتے ہیں، سبھی بھائی جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں، میں جانتے ہیں، جتنے پریکٹیکل لوگ ہیں جی وہ جانتے ہیں کہ بھائی پڑھائی کی اپنی ویلیو ہے اور پڑھائی آپ کو شعور دیتی ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ ہیں اسٹوڈنٹ لائف میں. اگر آپ اجازت دیں تو ایک مثال میں ایسی دے دوں کہ ہر اسٹوڈنٹ کو سمجھ میں آئے گی، چھوٹی سے چھوٹی کلاس والے کو بھی سمجھ میں آئے گی. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں وہ ایج کے ساتھ. ہم بطور طفل مکتب حاضر ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکت عطا فرمائے آپ کی عاجزی کی. تو ہر کلاس والے کو سمجھ میں آئے گی، ایون شاید KG2 کے بچے کو بھی سمجھ میں آ جائے. وہ کیا؟ دیکھیں، بعض باتیں نا ایج فیکٹر کے ساتھ ہوتی ہیں. جب آپ کی ایج یا منصب بڑھتا ہے نا تو پھر وہ بات سمجھ میں آتی ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. جب آپ KG1 میں تھے، کنڈر گارڈن میں تھے، تو جو بھی یعنی فن کے طور پر بھی جو کچھ پڑھایا جاتا تھا نا وہ تھوڑا آپ کو ٹف لگتا تھا.
پیچیدہ لگتا تھا, مشکل لگتا تھا. لیکن جب آپ اگلی کلاس میں گئے, یعنی آپ کنڈر گارڈن سے, نرسری سے, ہمارے یہاں جو سسٹم ہے عمومی طور پر نرسری میں, یا نرسری سے آپ 1 میں گئے, 2 میں گئے, تو کیا ہوتا تھا, آپ سمجھتے تھے پیچھے والے تو اب جونیئر ہو گئے, اور ان کو کیا سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ نہیں سمجھ میں آ رہا, اتنا آسان ہے. ہاں اتنا آسان ہے. وہی 2 مہینے پہلے تک جب پیپر ہونے تھے تو آپ کو مشکل لگ رہا تھا, لیکن جب رزلٹ اناؤنس ہو گیا, آپ دوسری کلاس میں چلے گئے تو آپ اس کو سمجھا رہے ہیں. اس کو بڑی کلاس والے بچے بھی سمجھ لیں. تیسری کلاس کے جب تک ایگزام نہیں ہوئے, 3rd گریڈ کے ایگزام نہیں ہوئے, تو 3rd گریڈ مشکل لگ رہا ہے. لیکن جب 3rd گریڈ آپ کلیئر کر کے پاس کر کے آپ 4th گریڈ میں چلے گئے تو اب 3rd گریڈ آپ کو آسان لگتا ہے. 9th جب 8 سے آپ 9th میں جاتے ہیں تو ایک اس کا اورا ہوتا ہے, وہ بورڈ کے, ہمارے جیسے بورڈ کے ایگزام ہوتے ہیں تو مشکل ہوگا, یوں ہوگا, یوں ہوگا. لیکن جب آپ 9th کلیئر کر کے 10th میں جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آپ 9th ایزی تھی, 10th مشکل. تو آپ کو ہر پیچھے والا کام آسان لگ رہا ہے, ہر آگے والا کام جو ہے جو درپیش آ رہا ہے وہ مشکل لگ رہا ہے. اور یہ ساری زندگی کیفیت رہے گی. آپ ماسٹر کر لیں, آپ PhD کر لیں, آپ MBBS کر لیں, آپ جناب CA کر لیں, ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ جو پڑھ رہا ہوتا ہے نا اسے وہ مشکل لگتا ہے, پیچھے والی چیزیں آسان لگ رہی ہوتی ہیں. یہ میں نے مثال اس لیے دی کہ بہت ساری چیزیں آگے جا کے سمجھ میں آتی ہیں, لیکن اب آپ ریورس نہیں ہو سکتے. تو اسی طریقے سے زندگی میں قرآن کریم نے جو چیزیں بیان کر دی کہ ان چیزوں سے نقصان ہوگا, ان چیزوں سے فائدہ ہوگا, یہ ہمیں ممکن ہے کہ آج سمجھ میں نہ آ رہی ہوں, لیکن جب سمجھ میں آئیں گی نا تو شاید تاخیر ہو چکی ہو اور ہم ریورس نہ کر سکیں. تو ابھی سمجھ لیجئے, عقل مندوں سے سمجھ لیجئے, داناؤں سے سمجھ لیجئے, سب سے بڑھ کر یہ رب کے کلام سے سمجھ لیجئے. کیا بات ہے مہروز بھائی. اور یہاں آپ کی بات سے بھی اور مولانا سبی صاحب کی بات سے بھی میں یہ بات سوچ رہا تھا کہ جب قرآن مجید کو یوں پڑھیں کہ یہ کلام کس کا ہے, اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے علم کے بارے میں جو باتیں قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہیں, بندہ پہلے انہیں پڑھ لے کہ اللہ کا علم کیا ہے. حالانکہ رب العالمین جل وعلا نے جو بیان فرمایا ہے صرف بندہ وہی سمجھ لیتا ہے نا جب, تو پھر وہ جانتا ہے کہ یہ اس بزرگ و برتر کا کلام ہے کہ جو غلطی سے پاک ہے, جو بھول سے پاک ہے, جس کی شان میں صرف وہ اوصاف حمیدہ ہی ہے, کوئی بری بات نہیں ہے, وہ سب خوبیوں کا مالک ہے. جب ان ساری باتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی کلام, قرآن مجید کی کوئی بھی بات بندہ لیتا ہے نا, اور پھر اس لیے کہ میرا رب فرما رہا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر, کسی چیز سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے یا کسی کام کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے, دونوں باتوں میں یہ پیش نظر رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے, تمہیں مشکل میں ڈالنے کا ارادہ نہیں فرماتا, بلکہ وہ تمہارے آسانی کے لیے ان ساری چیزوں کو, تمہیں تکلیف سے بچانے کے لیے تمہیں جو طاقت دے دی گئی اس کے بعد تمہیں مکلف کیا گیا کہ اب یہ کام کر رہو, کیونکہ اب تم امر تکلیفی کے مکلف ہو چکے ہو, اب اتنی استطاعت, اتنی طاقت تمہاری ہے کہ جو کہا جا رہا ہے وہ کر جاؤ گے. اس کے بعد حکم ہے, فرمایا گیا نا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے. تو پھر رب نے جس سے منع کیا ہے اس سے بندہ بچ سکتا ہے, جس سے کرنے کا حکم دیا ہے وہ بندہ کر سکتا ہے. اگر اس کا اگینسٹ کرے گا, جو کرنے کا کہا اسے چھوڑ دے گا, جو چھوڑنے کا کہا وہ کر گزرے گا, تو پھر بندہ نقصان اٹھائے گا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کرنے کا کہا تھا وہ اس لیے کہا تھا کہ اس میں تمہارا میرا بھلا تھا, جس سے بچنے کا کہا تھا وہ اس لیے کہا تھا کیونکہ اسی میں تمہاری میری بھلائی تھی. جب ہمارا رب ہمارے لیے بھلائی کی راہیں ہموار کرنے والا ہمیں کوئی بات ارشاد فرما رہا ہے, اس کے علم کو جانتے ہوئے بس ہم فالو کرتے ہوئے چلے جائیں نا, یقین کریں زندگی آسان ہو جائے گی. نہ صرف زندگی آسان ہو جائے گی, اللہ نے چاہا کرم فرمایا ہماری آخرت بھی آسان ہو جائے گی. خالد بھائی کچن میں لے چلوں آپ کو؟ چلے. ہاں, کچن میں آپ نے دیکھا ہوگا بعض کھانوں میں نا دم لگتا ہے, بالخصوص بریانی ہو گئی, پلاؤ ہو گیا, تو اس میں اب مجھے نہیں پتا پلاؤ کو بعض لوگ مونس بھی بولتے ہوں, ممکن ہے. اچھا, تو پلاؤ ہو گیا تو ان میں نا دم لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیے گا جو تجربے کار ہوتا ہے نا وہ دم لگاتا ہے مزے سے, اور اسے ٹائمنگ پتہ ہوتی ہے کہ بھائی اتنی دیر کے لیے لگا, تو وہ اس سے پہلے نہیں کھولے گا. اور جتنے اناڑی لوگ کچن میں جائیں گے نا وہ سب سے پہلے وہی کھول کے چیک کریں گے ہوا کہ نہیں ہوا. صحیح ہے نا. اچھا, اسی طریقے سے
کھانا پکانے کا تجربہ نہیں ہے مجھے، لیکن یہ چیزیں ہمارے سامنے کی ہیں، ظاہر سی بات ہے، ہم کوئی باہر تو رہتے نہیں ہیں کہ کسی چوتھے آسمان پہ پانچواں آسمان پہ رہتے ہیں، ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں وہ ٹھہرائی جاتی ہیں، جیسے آٹا گوندھ کے نا ٹھہرایا جاتا ہے، یہی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں تو یہی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ آٹا ٹھہرایا جاتا ہے، ہمارے یہاں بھی یہی اچھا اسی طریقے سے بعض چیزوں کو یعنی مسالوں کے لیے خاص لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے کباب وغیرہ میں کبھی لگائے جائیں نا تو وہ رکھ دیے جاتے ہیں 2 4 5 6 گھنٹے جیسے کھانا، کیوں؟ تاکہ وہ اس کے اندر نا رچ بس جائے، اب وہ جو پراپر لفظ ہے وہ مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا، تو مسالہ اس میں رچ بس جائے۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں جو آپ نے بات کی نا، جو میں بھی کہہ رہا تھا آپ بھی کہہ رہے ہیں، پورا فورم یہی بات کہہ رہا ہے، اللہ کا جو فرمان ہے نا یہ اس تجربے کار آدمی کے تجربے سے بڑھ کر ہے۔ اس کو تجربہ ہے کہ دم لگایا ہے تو دم کا بات یہی ہے کہ اب 10 منٹ بعد 15 منٹ بعد 20 منٹ بعد کھلے گا نا تو یہ ایکوریسی کے ساتھ پرفیکشن کے ساتھ تیار ہوگا۔ یہ مسالہ لگایا ہے نا یہ 4 گھنٹے سے پہلے میرینیٹ نہیں ہونا، تو وہ نہیں چھیڑے گا اسے۔ اسی طریقے سے آٹا رکھا ہے نا تو اس میں ٹھہراؤ اتنی دیر کے بعد آئے گا۔ آپ نے ہمارے یہاں پاکستان میں ایک جو غذا چلتی ہے جسے ہمارے یہاں حلوہ پوری کہتے ہیں، جی ترکاری پوری کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جو بازار میں ملتی ہیں اس کی ٹرے بنی بھی آتی ہیں، صحیح، اور ٹرے میں بہت سارے پیڑے ہوتے ہیں، اوپر سے پلاسٹک ڈھکا ہوا ہوتا ہے، عمومی طور پہ یہی رویہ ہوتا ہے۔ یہ پیڑے کب بناتے ہیں؟ 1 گھنٹوں پہلے بناتے ہیں۔ وہی مسئلہ ہے اس میں کہ پیڑا بن کے ٹھہر جائے گا نا تو پوری اچھی بنے گی۔ کیا بات، تو ایسے ہی آپ نے اپنی زندگی اچھی کرنی ہے نا تو یہ اصول توڑ توڑ کے گویا کہ آپ دم توڑ لیں، اور بار بار ڈھکن اٹھائیں گے نا تو ٹیسٹ بگڑ جائے گا۔ لہٰذا بہتری اسی میں ہے، ذائقہ اسی میں ہے، خوشبو اسی میں ہے کہ اپنے وقت پہ دم ٹوٹے۔ کیا بات، اور جب اس حال میں دم ٹوٹے گا کہ بندہ اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچ رہا ہوگا اور جن چیزوں کا حکم ہوگا وہ کر رہا ہوگا، تو اس حال میں جب بندے کا دم ٹوٹے گا نا تو پھر اسے مزہ آ جانا ہے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک شعر مجھے یاد آیا اور وہ ہے نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا عالم الغیب والشہادہ ہے، اور اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی وہ علوم عطا فرمائے ہیں کہ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ تو ہم اللہ کی ذات پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور اس کے جو علم ہے اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے نا، اور باقیوں کا اس کا عطا کیا ہوا ہے، لیکن نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو بتائی ہوئی چیزیں ہیں وہ بھی اتنی پرفیکٹ ہیں، اتنی سچی ہیں، اتنی اعلیٰ ہیں۔ کسی شاعر نے کہا اے رحمت عالم تیری ہر بات ہے سچی، سبحان اللہ، اے رحمت عالم تیری ہر بات ہے سچی، دیدہ سے بھی بڑھ کر ہے تیرے لب سے شنیدہ۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لبھائے مبارکہ سے گفتگو ہو گئی، بندے نے سن لی، اس پر ایسا بندہ یقین رکھے، ایمان کی تو پھر یہی شان ہونی چاہیے نا، اپنی آنکھوں کے دیکھے کو غلط قرار دے دے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو سنا ہے اس کو اس سے بھی زیادہ سچا ہی مانے، کہ جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا بھلائی اسی میں ہے، اور بندے کے لیے کامیابی اسی میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھلائی پانے والوں میں شامل فرمائے، نقصان اٹھانے والوں سے ہمیں بچائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر ہمیں چلنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کی کالز آئیے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ میرا نام محمد شعیب رضا ہے، خالد بھائی نور عالم مدنی بھائی سے یہ کلام سنوا دیں۔ میری الفت مدینے سے جوری نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک برکت دے بھائی۔ نور عالم مدنی بھائی نے سن لیا ہے آپ کا پڑھا ہوا کلام، اب نور عالم مدنی بھائی پڑھیں گے تو پھر آپ بھی سنیے گا، ٹھیک ہے؟ چلے مزید کال دیں۔ یہ جو ابھی کلام پڑھا ہے نا پیچھے پہ، یہ ایک بار دوبارہ ریپیٹ کروا دیں پلیز۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، اس کا مطلب ہے بہت پسند آیا جو ابتدا میں آپ نے کلام پڑھا، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ چلیے مزید کال دیجیے۔ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ بہت اچھا ہے۔ نور علامتائی بھائی سے یہ کلام سننا ہے، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت۔ سبحان اللہ، سبحان یار اللہ۔ نور عالم بھائی آپ آ جاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے کوئی فرمائش نہیں آتی کہ ایاز بھائی سے، سبھی بھائی سے، خالد بھائی سے کلام سننا؟
اچھا جی چلے ابھی آئے گی نا مہروز بھائی سے کلام سننا ہے. میں نے اپنا نام ہی نہیں لیا. ٹھیک ہے جزاک اللہ, یہ تو آپ نے تھوڑی زیادہ سی ہوشیاری کی ہے, اللہ کریم آپ کو برکت دے. چلیں جی کال لیتے ہیں. میرا نام نصرت عاریہ ہے. میں حجرہ شاہ مقیم کے بات کر رہی ہوں. میں آپ کو ایک کلام سناؤں گی. اچھا ربی جل اللہ معافی کر بھی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت پیارا پڑھا بیٹے آپ نے, اللہ برکت دے. نیکسٹ. میرا نام محمد اسلم عباس ہے. میں پاک پتن شریف سے بات کر رہا ہوں. خالد بھائی آج کا موضوع بہت اچھا ہے. عبدالعزیز بھائی کی نعت سنا دیں. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین, بہت شکریہ. میسیجز بھی کچھ شامل کیے لیتے ہیں. حافظ جنید رضا طاری ہے اسلام آباد سے, اور امیر اہل سنت کی منقبت انہوں نے سننی ہے. اور کشمیر سے میسیج ہے اور کہا جا رہا ہے کہ میری والدہ ہیں, بیمار رہتی ہیں, اللہ کریم انہیں صحت عطا فرمائے اور شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. درس نظامی کر رہے ہیں, اللہ کریم عالم دین بنائے اور باعمل بنائے اور اس کی برکتیں عطا فرمائے. سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض, اس کلام کی فرمائش بار بار کی جا رہی ہے بھائی. نور عالم بھائی آج کی کلام ضرور شامل کریں جی. اچھا جی, بنت مبارک اتاریہ ہیں چیچا وطنی سے, سلسلہ بہت پیارا ہے, جزاک اللہ خیرہ. اور کلام سنوا دیں حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی. سبحان اللہ. اور کلام کون سا سننا ہے جناب؟ خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. ٹھیک ہے جی, یہ اٹک سے میسیج ہے. لیہ سے میسیج ہے کہ کلام سننا ہے کون سا؟ میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار. کوٹ سمبا سے میسیج ہے. اور نعت خان اسلامی بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ کلام سنا دیں, محتاج نظر ہے حال میرا, سرکار توجہ فرمائیں. اچھا جی, بہت بڑے نقصان میں ہیں وہ جو نماز نہیں پڑھتے. زبردست میسیج ہے. یہ محمد اعجاز بھائی ہیں چک نمبر 29 سے, منڈی بہاؤالدین سے. اعجاز بھائی آپ نے اچھا پیغام دیا. اچھا ایک اور بڑا طویل میسیج ہے. پہلے جی آپ گئے ادھر؟ جی نہیں, اور جا سکتے ہیں کہ نہیں یہ ایک الگ بات ہے, لیکن بہرحال جتنا سوال تھا اس کا جواب ہو چکا ہے. سلام, وعلیکم السلام. کہا جا رہا ہے, لکھا گیا ہے کہ اس پروگرام میں آپ نے ٹاپک بتانے کی بات کی, تو میرے ذہن کے مطابق آج کل گناہوں کا سیلاب آیا ہوا ہے, اس لیے ایک ایک گناہ کے بارے میں روزانہ پروگرام میں بات کی جائے. اور خاص کر سود کھانا, نماز نہ ادا کرنا, جھوٹ, والدین کی نافرمانی اور دوسرے تمام گناہوں پر ایک ایک کر کے بات ہو. یہ نیکی کی دعوت بھی ہو جائے گی, اور سن کر ہو سکتا ہے کہ کوئی گناہ چھوڑ دے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو جائے گا. اور دوسرا عقائد کے بارے میں بھی مختلف ٹاپکس پر بات کیا کریں. کیا بات ہے جناب, جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ کے اتنے طویل میسیج کا اور اتنے سارے موضوعات کے بارے میں ہمیں آگاہی دینے کا, ہمیں سجیشن دینے کا. انشاءاللہ ان پر مزید غور کرتے ہیں, اور ضرور اسی طرح سے ہم کوشش کریں گے کہ موضوعات کو مینیج کیا جائے. وقتاً فوقتاً اس طرح کے ٹاپکس رہتے ہیں, جیسے آج کا عنوان ہے نقصان اٹھانے والے, تو اس میں کون ہیں نقصان اٹھانے والے؟ انہی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے جو گناہ کرنے والے ہیں, گناہ نہیں چھوڑ رہے, بد عملی کی طرف بڑھ رہے ہیں, ایمان ہی نہیں لائے, یہ نقصان اٹھانے والے ہیں, اور یہ بہت بڑے کبیرہ گناہ. خالد بھائی آپ کی طرف سے نا اسپیشل تھینکس ہونا چاہیے اس کے لیے, تو کہ مدنی چینل کے ناظرین صرف سن نہیں رہے, آپ کو بتا بھی رہے ہیں کیا بولنا ہے, کیسے بولنا ہے, اس ٹاپک پہ بولنا ہے. نہیں تو یہ تو امیوں سے پوچھیں, جب وہ کہہ رہی ہوتی ہے نا آج میں کیا پکاؤں, تو پورا گھر کہہ رہا ہوتا کچھ بھی جی, اور جب دسترخوان پہ سجتا ہے تو کہتے ہیں یہ, تو ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے, اور لوگ آپ کو ٹاپک بتا رہے ہیں. جزاک اللہ, مطلب ہم کچھ بھی نہیں پکا رہے, جو آپ بتا رہے ہیں وہ آپ کے لیے تیار کر لانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. بہرحال بہت شکریہ آپ کا, اور اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. الحمدللہ ناظرین روزانہ ہی کچھ نہ کچھ ٹاپکس جو ہے وہ ہمیں بتا ہی رہے ہیں, اور الحمدللہ ہم اسے کنسیڈر کر رہے ہیں. ایک فہرست باقاعدہ آپ کے بتائے پر مرتب ہو رہی ہے, اور اس پر کیا ہو سکتا ہے, کیا نہیں ہو سکتا, کون سی چیز کو مزید بہتر انداز میں, کچھ مزید
الفاظ میں رد و بدل کرنے کے ساتھ شامل کیا جا سکتا ہے، ہم اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں. بہت شکریہ. اچھا، ایک اور یہاں پر میسج ہے اور انہوں نے بھی ایک موضوع کی طرف اشارہ کیا ہے. موضوع بڑا معاشرے کا اس وقت جو ہے ایسا موضوع ہے جو موضوع بنا ہوا ہی ہے، سلگتا ہوا موضوع ہے. اچھا جی، نور عالم بھائی سے کلام سننا ہے. جی کون سا سننا ہے؟ فرشتے جس کے زائر ہیں مدینے میں وہ تربت ہے. ٹھیک ہے جی، کیا بات ہے جناب، کال دیجیے گا. میرا نام محمد عدیل رضا اطاری ہے، میں بورے والا سے عرض کر رہا ہوں. میری ناصران بھائی سے خواہش کیا کہ مجھے نعت سنا دیں، اے حسنان کے نانا. اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. آمین آمین. ڈہر کی سے میسج ہے، سونا جنگل چھائی، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی، یہ لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، اس کلام کو انشاءاللہ شامل کرتے ہیں. بہاولپور سے میسج ہے، کلام سننا ہے جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا. ٹھیک ہے جی، مزید کال دیجیے. حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سیالوی عرض گزار ہوں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ اتنی برکتیں لٹا رہا ہے. خالد بھائی ایک کلام سنا دیجئے، اجل اجل یا رمضان، جلدی جلدی آ رمضان. جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک آپ کو برکت دے. آئیے سنیے. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية، عجل عجل يا رمضان، جلدی جلدی آ رمضان، رمضان عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان. جان میری تجھ پر قربان، آبھی جا ماغے سبحان، آبھی جا ماغے سبحان، آبھی جا ماغے سبحان. جلدی جلدی آ رمضان، جلدی جلدی آ رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان. جان میری تجھ پر قربان، جب بھی آتا ہے رمضان، جب بھی آتا ہے رمضان، جب بھی آتا ہے رمضان، جان میں آ جاتی ہے جان، جان میں آ جاتی ہے جان. عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان. جان میری تجھ پر قربان، خوب ہے رمضان کی بھی شان، خوب ہے رمضان کی بھی شان، خوب ہے رمضان کی بھی شان. اس میں اترا ہے قرآن، اس میں اترا ہے قرآن. عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان. جان میری تجھ پر قربان، تجھ میں بخشش کا سامان، تجھ میں بخشش کا سامان، تجھ میں بخشش کا سامان. ہے لا ریب مہے غفران، ہے لا ریب مہے غفران. عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان. جان میری تجھ پر قربان، 11 ماہ کا تو سلطان، 11 ماہ کا تو سلطان، 11 ماہ کا تو سلطان. فضل رب سے ہے رمضان، فضل رب سے ہے رمضان. عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان. جان میری تجھ پر قربان، مولا تو بہرے رمضان، مولا تو بہرے رمضان، مولا
تو بیرے رمضان مجھ کو بنا دے نیک انسان مجھ کو بنا دے نیک انسان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان یا رب کر دے کرم ایمان یا رب کر دے کرم ایمان یا رب کر دے کرم ایمان نزع میں لے نہ سکے شیطان نزع میں لے نہ سکے شیطان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان مجھ کو بخش پائے رمضان مجھ کو بخش پائے رمضان مجھ کو بخش پائے رمضان یا حنان یا منان یا حنان یا منان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان غم رمضان کا دے رحمان غم رمضان کا دے رحمان غم رمضان کا دے رحمان اشک بہاؤں میں ہر آن اشک بہاؤں میں ہر آن عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان مجھ کو مدینے میں رمضان مجھ کو مدینے میں رمضان مجھ کو مدینے میں رمضان کاش میسر ہو رحمان کاش میسر ہو رحمان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان آجا آبھی جا رمضان آجا آبھی جا رمضان آجا آبھی جا رمضان تجھ پہ فدا اتار کی جان تجھ پہ فدا اتار کی جان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ رب العالمین ہمیں برکت عطا فرمائے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان اللہ تبارک و تعالی ہمیں شعبان میں رجب میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے رمضان سے ہمیں ملا دے ناظرین کی کالز تھی آئیے کچھ کال مزید لے لیتے ہیں آپ کا پروگرام سن رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا ہے میری طرف سے پوری جو ہے نا آپ کی ٹیم جو اس کے میزبان ہے مدنی چینل پہ ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور ماشاءاللہ بہت سیکھنے کو ملتا ہے تقریباً سب نیا سننے کو مل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو قائم و دائم رکھے سلامت رکھے شکریہ جزاک اللہ خیرہ آپ کا حوصلہ افزائی کرنے کا بہت شکریہ اللہ کریم یہ ساری دعائیں آپ کے حق میں بھی قبول فرمائے اور آپ کی اپریسیشن سے آپ کی حوصلہ افزائی کرنے سے یقین کیجئے بہت ہمت بنتی ہے بہت اچھا لگتا ہے اللہ کریم آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے مزید کال دیجیے گا اکثر یہ تاریخ بات کر رہا ہوں لاہور سے اور میری سنا کہ مدینے کی یاد میں کوئی کلام سنا دیں سبحان اللہ مزید میرا نام زین علی اکاوی ہے میں قبولہ سے بات کر رہا ہوں مجھے یہ کلام سننا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بسانے کو جی چاہتا ہے کیا بات ہے جناب ایک کال اور لے لیتے ہیں محمد راشد اتاری آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا پروگرام ہے بہت شکریہ اللہ کریم آپ کو برکت دے جزائے خیر دے 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا دیکھیے رجب کے مہینے میں اس کلام کی فرمائش نواب شاہ سے مجیب الرحمان صاحب نے فرمائی ہے اللہ کریم آپ کو برکت دے جناب ایک میسیج ہے کہ بیمار رہتے ہیں دعا کر دیجیے اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے اچھا ایسے ہی ایک میسیج ہم نے بھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا اور میں نے سب مبلغین کے سامنے پڑھ دیا کیونکہ اس میں تھا کہ تمام ہی مبلغین دعا کر دیں ہو سکتا ہے کسی کی دعا کی برکت سے آسانی ہو جائے 10 سال سے ایک مرض میں مبتلا ہیں بتایا گیا اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے اور بھی جن عاشقان رسول نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ کریم سب کی حاجات پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے بیماریاں دور کرے پریشانیاں دور کرے جو قرض دار ہیں مالک کریم انہیں
قرضوں سے خلاصی عطا فرمائے، جن کی رقمیں پھنسی ہیں وہ مل جائیں، جو اولاد کے طلبگار ہیں اللہ کریم انہیں صاحب اولاد کر دے، بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے دے، بیٹیوں کے طلبگاروں کو رب العالمین بیٹیاں عطا فرمائے، جنہیں رشتوں کی فکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اچھے رشتے عطا فرمائے، جنہیں رشتے عطا فرمائے ہیں مالک کریم اپنے کرم سے وہ توفیق دے کہ ہم رشتے نبھانے والے بن جائیں، جو نعمت اللہ کریم نے عطا کی ہے اللہ کریم ہمیں اس کا شکر گزار بھی بنائے، شکریہ ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ نور عالم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دل نور دنیا مدینے میں ہے۔ ماشاءاللہ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی، کھلا ہے سبھی کے باب رحمت، میں پہلے جب مدینے گیا تھا، میں پہلے جب مدینے گیا تھا، تو تھی دل کی حالت
بار سچ مجھ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی کھلا ہے سبھی کے لیے باب ماشاءاللہ کہ سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کیا، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کیا، یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، اور ان کے گدا کے در پہ یوں بادشاہ کی عرض، ان کے گدا کے در پہ یوں بادشاہ کی عرض، جیسے ہو بادشاہ کے در پر گدا کی عرض، عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تلا ہوا، وہ دل لگا کے سنتے ہیں ہر بے نوا کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا، آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، روزے پہ صدقے ہوتا، ان پر نثار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا، مسلم الثبوت ہے فضیلت معاویہ، مسلم ثبوت ہے فضیلت معاویہ، آیا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ، آیا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ، معاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا پار ہے، معاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا پار ہے،
شفاعت معاویہ تمام مومنوں کے آپ پیارے ماموں جان ہیں ہمیں بہت عزیز ہے یہ نسبت معاویہ ہمیں بہت عزیز ہے یہ نسبت معاویہ اور جو عاشق رسول ہے وہ ان سے پیار کرتے ہیں جو عاشق رسول ہے وہ ان سے پیار کرتے ہیں فقط منافقوں کو ہے عداوت معاویہ فقط منافقوں کو ہے عداوت معاویہ مسلم الثبوت ہے فضیلت معاویہ. ایک شیخ امیر رسول شعر کا وقت تقریباً ہر سلسلے میں تقریباً جب بھی یہاں فرمائش ہوتی ہے تو ایک شعر انشاءاللہ پیش کر دیتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر توجہ بڑھا میرے مرشد پیا پھر توجہ بڑھا میرے مرشد پیا نظر دل پہ جما میرے مرشد پیا نظر دل پہ جما میرے مرشد پیا پھر توجہ بڑھا میرے مرشد پیا پھر توجہ بڑھا میرے مرشد پیا نفس حاوی ہوا حال میرا برا نفس حاوی ہوا حال میرا برا تجھ سے کب ہے چھپا تجھ سے کب ہے چھپا میرے مرشد پیا پھر توجہ بڑھا میرے مرشد پیا پھر توجہ بڑھا میرے مرشد پیا نظر دل پہ جما میرے مرشد پیا نظر دل پہ جما میرے مرشد پیا. اللہ 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 کریم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمارے عقائد کی ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے ہمارے دل پاکیزہ ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین گفتگو جاری تھی اپنے موضوع پر نقصان اٹھانے والے یہ آج ہمارے سلسلے کا عنوان اور موضوع رہا. آئیے کچھ مزید باتیں اس حوالے سے شامل کرتے ہیں. رب العالمین جل وعلا نے ایمان والوں کو باقاعدہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو ایسے کام کرے گا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے. وہ کون سے کام ہیں؟ ارشاد فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. سبھی بھائی کا ارشاد فرمائیں. یہاں پر خسارہ پانے والوں کی ایک بات بیان کی گئی کہ جس طرح منافقین اور کفار کو ان کے اموال نے ان کی اولاد نے ان کو جو ہے وہ دھوکے میں رکھا، اللہ پاک کے ذکر سے غافل رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے سے روکے رکھا. اب جب وہ ایمان نہیں لائے تو پھر وہ ظاہر ہے کہ اللہ کے ذکر کی طرف بھی نہیں آ سکے. تو اس پر جو ہے وہ ایمان والوں کو ارشاد فرمایا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اموال، تمہاری اولاد جو ہے وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں. یہاں پر تفاسیر میں یہ بھی آیا کہ یہاں پر اللہ کے ذکر سے نماز مراد ہے. تو بعض اوقات یہی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ
اپنی اولاد کے لیے، اپنے مال کی جو ہے وہ بڑھوتری کے لیے کہ بڑھ جائے یا محفوظ رہے، ان معاملات میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر، خاص طور پر جو ہے وہ نماز کو جو ہے وہ پس پشت ہم ڈال دیتے ہیں، اور پھر اس کی ادائیگی، اس کی جو اس کا قیام جو ہے اس کی طرف ہم نہیں آ رہے ہوتے، اور بعض اوقات اس میں جو ہے وہ کوتاہیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ حالانکہ یہ ایسا عمل ہے کہ جیسے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ اس کو اللہ کے ذکر کو چھوڑنے سے جو ہے وہ خسارہ ہے، نقصان ہے، اسی طرح احادیث میں بھی خاص طور پہ نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز کو ادا نہیں کرتا تو یہ وہ چیز ہے کہ جو سب سے پہلے اس سے پوچھی جائے گی بروز قیامت۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت من عملہ صلاتہ، کہ وہ چیز جو قیامت کے دن مسلمان کے عمل میں سے سب سے پہلے پوچھی جائے گی وہ اس کی نماز ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا اگر یہ درست ہو گئی تو وہ کامیاب ہو گیا، اور آگے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ خراب ہو گئی تو پھر وہ خائب و خاسر ہوگا۔ اگر بندہ اس طرف آئے اور نمازوں کی ادائیگی کرے تو انشاءاللہ وہ گناہوں سے بھی پاک ہوتا چلا جائے گا، اور جب پہلا ہی عمل جو کہ نماز ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اگر اس میں وہ کامیاب ہو گیا تو پھر وہ کامیاب ہے آگے بھی، اور اگر اس میں وہ نقصان ہو، اس میں اگر وہ کامیاب نہیں ہوا، یہ فاسد رہی، تو ایسی صورت میں وہ بروز قیامت آگے کے جو معاملات ہیں اس میں بھی جو ہے وہ خائب و خاسر ہو سکتا ہے۔ خالد بھائی، کئی ایسے برے اعمال بھی ہوتے ہیں جو مسلمان کے لیے جو ہے وہ خسارے کا سبب بنتے ہیں۔ نماز ہے، روزہ، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ بہت سے برے اعمال بندہ جب ان میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ خسارے کے اندر گویا کہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ان 4 اشخاص کی طرف کہ فرمایا جو جہنمیوں کی بھی تکلیف میں اضافے کا سبب بن رہا ہے، اور ان میں سے پہلا شخص وہ ہوگا کہ جو جس کے سر پر آگ کا صندوق لٹکا ہوا ہوگا، اور اس کو دیکھ کر جب جہنمی مخاطب ہوں گے آپس میں اور ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے کہ اس بدبخت کو کیا ہوا کہ یہ ہماری جو ہے وہ اور تکلیف کو بڑھا رہا ہے، تو وہ اس وقت کہے گا کہ میرے کندھوں پر جو ہے وہ لوگوں کے اموال کا بوجھ تھا، اور اس کے سبب سے جو ہے نا میں چونکہ ادا نہیں کر سکا اور دنیا سے چلا گیا۔ دوسرا فرمایا کہ انتڑیوں کو باہر نکال رہا ہوگا۔ اہل جہنم کہیں گے کہ بھئی یہ کون بدبخت ہے کہ جس نے ہماری تکلیف میں اور اضافہ کر دیا، تو وہ کہے گا کہ میں پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تیسرا شخص ہوگا کہ جس کو دیکھ کر اہل جہنم کہیں گے یہ کون ہے بدبخت کہ جس نے ہماری اور تکلیف میں اضافہ کر دیا ہے، اور وہ ہوگا کہ جس کے منہ سے خون اور پیپ نکل رہے ہوں گے، تو وہ کہے گا کہ میں وہ ہوں کہ جب بری باتیں ہوتی تھیں بری باتوں کو لذت کے ساتھ سنتا تھا اور اس سے لطف لیتا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ چند برے اعمال ایسے ہیں کہ جب ہم ان برائیوں کی طرف مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ بظاہر تو ہمیں نہیں لگ رہے ہوتے کہ اخروی کیا نقصان کریں گے، لیکن کتنا بڑا نقصان ہے کہ ایک پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے والا، عموماً لوگ ہمارے ہاں نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، دیگر ذکر و اذکار نہیں کر رہے ہوتے، اس کی وجہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اس سے بچو، عام عذاب قبری اس وجہ سے ہوتا ہے، تو کتنا بڑا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے محفوظ رکھے۔ لوگ بطور عذر اس کو پیش کر رہے ہوتے ہیں، جناب نماز کیوں نہیں پڑھ رہے بھائی؟ کیونکہ ہمارے کپڑے ناپاک ہیں۔ تو یہ کوئی سعادت مندی کی بات نہیں ہے، پاک کریں، نماز پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق خیر دے۔ اگر کوئی مستقل مسئلہ ہے اس کو حل کس طرح کیا جائے گا، اور شرعی طور پر اس کا کیا حل ہے؟ کیا نماز مجھ پر معاف ہو گئی، یا کوئی خاص طریقہ کار مجھے بتایا جائے گا؟ میں رہنمائی تو لے لوں کہ نماز اب میں اس صورت میں کس طرح سے پڑھوں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرض کی بھی بات ہوئی، لوگ سود پر قرض لے رہے ہیں، قرض دے رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ جناب مشکل کا وقت نکل جاتا ہے، سود ہلاک کر دیتا ہے۔ نگران شورا کیا کہہ رہے ہیں، یہ سنتے ہیں۔ لالچ نے کئیوں کو سود کی لعنت میں مبتلا کر دیا ہے۔ کچی اور جعلی بنیادوں کے اوپر، فیک بنیادوں پر جب عمارت کھڑی کریں گے تو اس نے ایک دن دھرام سے گرنا ہی گرنا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ میں ایک کے ساتھ اس طرح وابستہ رہا اور ان کو کنٹینیو سمجھاتا رہا۔ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ میری ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ آج میرے لیے رات خوشی کی رات ہے۔ کیوں؟ بولا میں بہت خوش ہوں۔ کیوں؟ بولا آج الحمدللہ میں بالکل انٹرسٹ فری ہو گیا، سود سے باہر آ گیا۔ میں نے اس کو مبارکباد دی اور کہا کہ آئندہ کبھی اس طرح کرنا مت۔ شیطان بڑا لعین ہے، بڑا مکار ہے کہ آدمی نکلتا ہے وہ دوبارہ پھر اس کو گناہوں میں اور اس دلدل میں دھسانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ خدا نخواستہ اگر کسی بھی ایسی حرام چیز میں، سود والے معاملے میں، انٹرسٹ والے معاملے میں اگر خدا نخواستہ مبتلا ہیں، چاہے آپ کا گھر سود پر ہے، آپ کی گاڑی سود پر ہے، آپ کی موٹر سائیکل سود پر ہے، آپ کی فیکٹری سود پر ہے، آپ کی مشینیں سود پر ہے، آپ کی کھیتی سود پر ہے، آپ کی کھاد سود پر ہے، آپ کا ٹریکٹر سود پر ہے، آپ کی پروڈکشن اگر سود پر چل رہی ہے،
آپ کا امپورٹ سود پر ہے، آپ کا ایکسپورٹ اگر سود پر ہے، آپ کی ٹریڈنگ، آپ کی ریٹیل، آپ کی ہول سیل، آپ کی جو بھی آپ کی پروڈکشن ہے، وہ خواہ آپ کا گھر کا معاملہ ہو، ایون کہ آپ شادی سود پر کر رہے ہیں، منگنی سود پر کر رہے ہیں، کوئی بھی ایونٹ سود کے پیسے پر کر رہے ہیں، یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا، اس میں سوائے تباہی کے، بربادی کے اور کچھ بھی نہیں ہے، سوائے تباہی بربادی کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ گھر گھر رہے گا، نہ کاروبار کاروبار رہے گا، نہ خوشی خوشی رہے گی۔ ایسا نہ ہو یہ سود کی نحوست کہیں ہمارے ایمان کو ہی نہ لے ڈوبے۔ سود کے ہلاک ہونے کا فیصلہ قرآن کا ہے، آپ کے میرے رب کریم کا ہے، رب کائنات کا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کا ہے کہ سود ہلاک کر دے گا۔ جس کی ہلاک ہونے کو اللہ پاک اعلان فرما چکا کہ اس نے ہلاک ہی ہونا ہے، تو آپ جب بھی اس کے ساتھ منسلک ہوں گے، ہلاکت اس کی بھی ہے جس کے ساتھ منسلک ہوگا، چاہے وہ ادارہ ہو، خواہ وہ آپ کی جاب ہو، خواہ وہ آپ کا پرائیویٹ یا نان پرائیویٹ بزنس ہو۔ اگر آپ کو کہیں سے بھی لگتا ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی سود یا کوئی سود کے سائے کے قریب بھی میں جاؤں گا، تو میری آپ سے یہی درخواست ہوگی کہ آپ اس سے بچ جائیں۔ آپ اللہ کے لیے ایک دروازہ بند کریں حرام کا، اللہ پاک آپ کے لیے حلال کے 100 دروازے کھولے گا، مگر میرے رب سے کنڈیشن مت کرو، یا اللہ تو میرے لیے 100 دروازے کھول تو میں ایک دروازہ بند کروں گا۔ تم ہوتے کون اپنے رب سے کنڈیشن کرنے والے؟ تمہاری اوقات کیا؟ تم بندے ہو، بندے بند کرو۔ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہم بندے بند کر رہے ہیں۔ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں بھئی عرض کرتے، یا اللہ میں تیری رضا کے لیے آج اسی وقت یہ حرام کا، سود کا سارے دروازے میں بند کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حرام سے بچائے، سود سے بچائے، اپنی نافرمانیوں سے بچائے اور ان کاموں سے بچائے جو دنیا اور آخرت میں ہمیں نقصان میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ مالک کریم اپنی رحمت کی نظر فرمائے، اپنے فضل عظیم سے ہمیں حصہ نصیب فرمائے۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آئیے صلاۃ و سلام شامل کرتے ہیں۔ سید المرسلین ہو کرم مجھ اچیا، سید المرسلین تم پہ ہر دم کرو درود و سلام۔ اب مدینے میں ہم کو بلا لیجیے، اب مدینے میں ہم کو بلا لیجیے، اور سینہ مدینہ بنا دیجیے، اور سینہ مدینہ بنا دیجیے۔ ازبرِ غوث اعظم امام بھی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ بلا لو مدینے میں آدار کو، بلا لو مدینے میں آدار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گنہگار کو، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ کرم مجھ پیا سید المرسلین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ ہو ذکر رب کا صبح ہے
سے گو شروع اپنی خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے